اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: انما لکم مثل الوالد اعلمکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ کا حق بتایا گیا ہے اس کے ساتھ ماں باپ کا حق بھی بتایا گیا ہے. اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ کا حق جب بیان کیا جاتا ہے تو بڑے سادہ، مختصر اور تھوڑے الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے. ماں باپ کا حق قرآن کریم میں 2 جگہوں پر جہاں بیان کیا گیا ہے تو وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. سورہ احقاف کی جو 2 آیات میں نے خطبے میں تلاوت کی، ایک آیت ہے جس میں اللہ کا حق بیان کیا گیا ہے، اور دوسری آیت وہ ہے جس میں ماں باپ کا حق بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ایک خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے. اللہ کا حق بیان کیا گیا ہے 2 لائنوں میں، اور ماں باپ کا حق بیان کیا گیا ہے 6 لائنوں میں. ماں باپ کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی زیادہ تاکید ہے اس کا اندازہ ہم صرف اس مضمون سے کر سکتے ہیں. اللہ کا حق ہے 2 لائنوں میں، ماں باپ کا حق بیان کیا گیا ہے 6 لائنوں میں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان پر ماں باپ کا جو حق ہے وہ اللہ کے ہاں بھی کتنا زیادہ پر اثر طریقے سے اور کتنا زیادہ پرزور طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کے ہاں اسے ادا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ فرمایا: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ اللہ کا حق ہے کہ جن لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، مومن ہیں، تو پھر ایک کام کریں، اللہ کا حق ادا ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ استقامت اختیار کر لیں، پھر وہ ڈٹ جائیں، پھر وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، پھر وہ مقابلہ کریں، پھر وہ دائیں بائیں نہ ہوں، پھر وہ جم کے کھڑے ہوں، حالات کا مقابلہ کریں، حالات کا سامنا کریں، معاشرے کا سامنا کریں، فیملی کا سامنا کریں،
دوستوں کا سامنا کریں اور سب سے بڑھ کے اپنے آپ سے لڑیں۔ یہ آیت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہاں صرف ایک بات کہہ کے میں آگے بات کرتا ہوں۔ ہم نے ساری دنیا سے لڑائی کی لیکن اپنے آپ سے نہیں کی۔ اللہ کیا چاہتے ہیں، دین کیا ہے؟ جب اپنے آپ سے لڑنا سیکھ جاؤ گے اسی دن دیندار بن جاؤ گے۔ جب ہم اپنے آپ سے لڑنا سیکھ لیں گے ہم دیندار بن جائیں گے۔ ساری دنیا سے لڑائیاں کر کے سب سے الگ ہو گئے لیکن اپنے آپ سے لڑنا نہ سیکھا۔ اور اپنے آپ سے لڑنا کیا ہے؟ اپنے نفس سے لڑنا، اپنی خواہش مرضی سے لڑنا، اس کو پالنا نہیں۔ یہ استقامت ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہ لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو اللہ رب العزت انہیں اس صورت میں عطا کریں گے۔ اب ماں باپ کا حق شروع ہو۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، فرمایا ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں پرزور تاکید کی ہے، اس بات کی کہ وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرے۔ تین چیزیں ہیں، وصیت، انسان اور احسان۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت وہ ہوتی ہے جس کی لوگوں کے زبان میں بھی اور قانونی کاغذوں میں بھی ایک خاص حیثیت ہوتی ہے۔ مرنے والا جو کہہ کے جاتا ہے، بسا اوقات وہ یہی کہہ کے جا رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم نے ان سے تعلق نہیں رکھنا۔ اولاد کہتی ہے باپ وصیت کر کے گیا، ہم نے رکھنا ہی نہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، باپ کہہ کے مرا ہے کہ تم نے میرے بعد اس خاندان میں رشتہ نہیں کرنا، ماں کہہ گئی ہے، تو اولاد کہتی ہے ماں باپ کی وصیت تھی چاہے جو مرضی ہو جائے، حالانکہ اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ وصیت ہے جس کی اسلام کی نظر میں بھی ایک اہمیت ہے اور قانون کی نظر میں بھی ایک اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر وہ لفظ استعمال کیا ووصینا، ہم نے انسان کو پرزور طریقے سے یہ بات سمجھا دی ہے اور پوری تاکید کے ساتھ اس کو حکم دیا ہے۔ اور حکم کس کو دیا ہے؟ الانسان۔ اور میں یہ بات عرض کر دوں کہ اگر آپ نے کسی کو اسلام کا تعارف پیش کرنا ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کو پیش کریں۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو تاکید کی، مسلمان نہیں، نمازی نہیں، فرما بردار نہیں، اطاعت گزار، تہجد گزار، خرچ کرنے والا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ انسان یعنی پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، جو انسان ہے، جو ابن آدم ہے، جو اولاد آدم ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا اسے یہ حکم ہے، تاکید ہے، پرزور تاکید ہے۔ اگر دنیا اس آیت پہ ہی صرف عمل کرے تو اولڈ ہومز نہ بنانے پڑیں، اولڈ ہومز نہ بنانے پڑیں۔ اور پھر کیا کہا؟ احسانہ، احسان کا تعلق ہے حسن سلوک سے۔ احسان کا تعلق خرچ کرنے سے نہیں، احسان کا تعلق خرچ کرنے سے نہیں۔ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ماں باپ سے رویہ اتنا اچھا ہو کہ دیکھنے والا کہے کہ واقعی اس کا رویہ بہت اچھا ہے، یہ حسن سلوک ہے۔ ہم نے حسن سلوک میں سمجھ لیا ہے خرچ کرنا۔ خرچ کرنا حسن سلوک کا ایک ادنا ترین درجہ ہے۔
آپ خرچ کرتے ہیں، ماں باپ کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو وہ ضرورتیں تو کسی فاؤنڈیشن والے بھی پوری کر سکتے ہیں، اور وہ ضرورتیں تو ماں باپ خود بھی ہاتھ پاؤں مار کے بھی پوری کر سکتے ہیں۔ وہ ضرورتیں ماں باپ کے جو بہن بھائی ہے وہ بھی پوری کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک نمازی تھے، فوت ہو گئے، وہ ایک دن مجھ سے شکایت کرنے لگے کہ بچوں نے اپنے اپنے کمرے میں ٹی وی لگایا ہوا ہے، میں بیچارہ اکیلا باہر بیٹھا رہتا، سارا دن بھی، اور رات کو جب منتظر ہوتا ہوں تو وہ آتے ہیں اور آ کے کمرے میں گھس جاتے ہیں، اور یہ المیہ ہر گھر کا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر کمرے میں ٹی وی کیوں لگایا؟ میں ماں باپ سے یہ پوچھتا ہوں، اولاد سے بھی یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ہر کمرے میں علیحدہ علیحدہ ٹی وی لگانے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ کس لیے؟ صرف 2 نمبری کے لیے، بس، سادہ سا لفظ۔ یہ وہ موضوع ہے، اس میں میں چلوں گا تو پھر وقت ضائع ہوگا، ہمارا موضوع جو ہے وہ دوسری طرف نکل جائے گا۔ ٹی وی لان کس لیے بنایا جاتا ہے؟ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ یہاں کوئی نہ بیٹھے، اس لیے بنایا جاتا ہے نا، یہاں کوئی نہ بیٹھے، مہمان آئے تو وہ دروازے سے باہر، کوئی اندر آ جائے تو ڈرائنگ میں بٹھا دیں گے۔ ٹی وی لان صرف اس لیے ہے کہ وہ گھر کی جگہ لے لے اور بس، وہ تو نام اس کا ٹی وی لان پڑ گیا، ورنہ یہ تو ہے گھر اور فیملی سب کے مل بیٹھنے کی جگہ۔ تو یہ ہمارے گھروں میں یہ مسئلہ ہے، بیٹا کام سے آیا ہے، سارا دن محنت کر کے آیا ہے، ایک چھت کے نیچے 2 بھائی رہتے ہیں، 3 بھائی رہتے ہیں، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، اب ان کو آ کے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ کھانا کھاؤ، ٹی وی لگاؤ، موبائل دیکھو اور بس گھس جاؤ کمرے میں۔ ماں سے بھی کوئی حال چال پوچھنا ہے، کوئی 5 منٹ اس کے پاس بھی بیٹھنے ہیں، باپ سے کوئی حال احوال لینا ہے، کوئی 10 منٹ اس کے پاس بیٹھنا ہے، کچھ اس کو ٹائم دینا ہے، یہ چیز ختم ہو گئی۔ اور باپ اکیلا ہے، وہ کہہ دے میں نے دوسری شادی کرنی ہے، تو اگلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اکیلا کیا کرے گھر میں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ شادی دوسری، اس کا صرف مقصد کوئی ایک بات نہیں ہوتی، بہت سی وجوہات ہوتی۔ تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، حسن سلوک، ایسا رویہ ہو، ایسا سلوک ہو کہ دیکھنے والا دیکھ کے یہ کہے کہ واقعی سلوک اچھا ہے، رویہ اچھا ہے باپ سے۔ پھر ماں کا تذکرہ کیا، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ ماں کا تذکرہ کیا کہ ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی، پیٹ میں تھے تو تکلیف سے اس نے تمہیں اٹھائے رکھا، جنم دینے کا وقت آیا، جان جوکھوں میں ڈال کے جنم دیا، اور پھر صرف جنم نہیں دے دیا بلکہ اس کے بعد ایک عرصے تک فیڈ کروایا۔ یہ تینوں کام قرآن کریم نے کہا تمہاری ماں نے کی۔ اور یہاں ایک اور بات میں عرض کر دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شکایت یہ آئی کہ یہ ماں کا نافرمان ہے، ماں سے اونچی آواز سے بولتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ آپ نے بلایا اور پانی کی آپ یوں کہہ لیں کہ 4 لیٹر کی ایک بوتل
5 لیٹر کی ایک بوتل آپ نے منگوائی اور منگوا کے اس کے پیٹ سے باندھ دی. کہا کہ جب تک میرا آرڈر نہیں ہوگا تو نے یہ کھولنی نہیں، جو کرنا ہے ایسے ہی کرنا ہے. 5 دن بعد آ کے حضرت عمر کے قدموں میں گر گیا کہ آج کے بعد نہیں ماں کی نافرمانی کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری ماں نے 9 مہینے تک تجھے ایسے اٹھایا اور اس کے آگے بکواس کرتا ہے. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ. پہلے ڈپینڈنٹ تھا، خرچہ لینا ہے باپ سے، ضرورت پوری کرنی ہے ماں سے کہنا ہے، کوئی بھی کام ہے ماں باپ پہ ڈپینڈڈ ہے تو یہ دھمکی بھی نہیں لگا سکتا کہ میں نے گھر چھوڑ کے چلے جانا. جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کون سے دوست کے پاس جائے گا؟ جس دوست کے پاس جائے گا اس کے ماں باپ اس کے دوست کو بھی جوتے ماریں گے اور اسے بھی کہیں گے دفع ہو جاؤ. حتی اذا بلغ اشدہ. اب جوانی کو پہنچ گیا، کچھ پڑھ گیا، ڈگری آ گئی، 4 پیسے آنے لگ گئے اور اب وہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ میں خود مختار ہوں. پہلے واش روم بھی باپ سے پوچھ کے جاتا تھا اور اب کیا کیفیت ہو گئی ہے کہ نہ ماں کو بتایا نہ باپ کو بتایا، گھر سے نکل گئے. اب ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے، بیٹا آیا نہیں ہے اور وہ جناب سنوکر پہ ہیں، وہ جناب کسی کلب میں ہیں، وہ کہیں گیم کھیل رہے ہیں. حتی اذا بلغ اشدہ. اب یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑا خود مختار ہو گیا. اب خود مختاری کے بعد جاب ہو گئی، اس کے بعد شادی ہو گئی، اللہ نے اولاد دے دی. وبلغ 40 سنہ. 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے. اب کیا ہوا؟ اب اس کا جھکاؤ ماں باپ سے ہٹ کر بیوی بچوں کی طرف اور اپنی اولاد کی طرف آ گیا. وہ جو بھی کام دیکھتا ہے تو پہلے سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، پھر ماں باپ کو بھی سوچ ہی لیتا ہے اگر موقع ملے، اگر یاد آئے، اور وہ بھی تب اگر ساتھ رہتے ہیں. ماں باپ اگر کسی اور بیٹے کے پاس رہتے ہیں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسی کی ذمہ داری ہے، میری تو ذمہ داری کوئی نہیں. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. اس موقع پہ قرآن کریم نے کہا کہ یہ دعا یاد کرو، یہ دعا کرو. اور یہ جو دعا قرآن کریم نے بتائی، سکھائی، یہ دعا ہے دراصل یاد دہانی کے لیے. یہ دعا ہے دراصل انسان کو تعلیم دینے کے لیے، سبق دینے کے لیے. دعا صرف فارمیلٹی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دعا اظہار ہے اس بات کا کہ میں محنت تو کر رہا ہوں لیکن اس محنت کے ساتھ میں اللہ سے بھی مانگ رہا ہوں. یہ ہے دعا. اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ سے سوال کرنا، یہ ہے دعا. جس نے اسباب نہیں اختیار کیے، ہل نہیں چلایا، بیج نہیں بویا، محنت نہیں کی، اور وہ مصلی بیٹھ کے رات کو اٹھ کے تہجد میں اللہ سے یہ مانگتا رہے اور روز مانگتا رہے، اہتمام سے مانگتا رہے کہ اللہ فصل ہو جائے، اچھی ہو جائے، اور اس سے میرے اور میرے گھر کا سرکل چل جائے، میرے قرضے اتر جائیں. اللہ ایسی دعا کو کبھی قبول نہیں کرتے. تو دعائیں کس لیے ہیں؟ دعائیں اس لیے ہیں کہ پہلے اپنی حد تک پورا زور لگا دو، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگو. تو یہاں یہی بات اولاد کو سکھائی جا رہی، اور اسے اللہ رب العزت اس انداز سے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اب تم
40 سال کے ہو گئے ہو اور تمہاری توجہ ماں باپ سے ہٹ کے اولاد کی طرف زیادہ جا رہی ہے، اور یہ نظام فطرت ہے، اللہ نے بنایا ہے، ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو تو اولاد کی دیکھ بھال کون کرے گا، ان کی فکر کون کرے گا، ان کے معاملات کو کون بہتر طریقے سے نمٹانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن قرآن کریم کا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اولاد میں لگ کے ماں باپ کو نہیں بھولنا، اولاد کو لگ کے اولاد میں لگ کے ماں باپ کو نہیں بھولنا، کہ اولاد میں مصروف ہو گئے اور ایسا مصروف ہو گئے کہ ماں باپ کو ہی بھول گئے۔ وہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، بیمار ہیں، تمہارے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں، ان کو نہیں بھولنا۔ 40 سال کی عمر تک جب پہنچ گئے اور جب تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب میں پورے طریقے سے خود مختار ہوں اور زندگی کی دوڑ میں پورے طریقے سے شامل ہو چکا ہوں، تو اللہ سے یہ دعا کرو، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو مجھ پہ ہیں، اور تیری ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو میرے ماں باپ پر تھیں۔ نعمت کس پہ ہے؟ ماں باپ پہ۔ اولاد کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے ماں باپ پر جو نعمتیں ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نعمت ماں باپ پہ ہے تو سوال بھی تو ماں باپ سے ہونا نا، شکر گزاری بھی تو انہی کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں اللہ نے ضابطہ بدل دی کہ تم پر جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے شکر کے لیے، اور تمہارے ماں باپ پہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے شکر کے لیے اللہ سے کیا کرو؟ توفیق مانگو کہ میں ان کا شکر ادا کروں۔ اور یہ دراصل اولاد کو یاد دہانی ہے، اولاد کو تعلیم ہے کہ تمہارے ماں باپ پر جو نعمتیں تھیں انہوں نے تمہیں پہ نچھاور کی، تمہارے ماں باپ کے پاس جو تھا انہوں نے تمہیں ہی دیا ہے۔ ماں باپ اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں فرض سمجھ کے، اولاد کو جو ماں باپ تعلیم دلواتے ہیں یہ تعلیم، اس کے بعد ڈگری، یہ باپ کے نام ہوتی ہے بیٹے کے نام ہوتی ہے؟ ڈگری کس کے نام آتی ہے؟ بیٹے کے نام آتی ہے نا۔ تو انویسٹ کس نے کیا؟ پیسہ کس نے لگایا؟ باپ نے۔ یہ ہے کہ جو تم پر نعمتیں تھیں ان کا بھی شکر ادا کرو، جو تمہارے باپ پر تھیں ان کا بھی تم شکر ادا کرو کہ تمہارے باپ نے تم پر انویسٹ کیا۔ اور کیسا انویسٹ کیا؟ شادیوں کا فنکشن ہے، آپ دیکھ لیں کہ شادی کے فنکشن میں باپ کا سوٹ جو ہے وہ سب سے سستا ہوگا، بیٹوں کے سوٹ، بیوی کے، بیٹیوں کے، ان سب کے مقابلے میں باپ کا سوٹ سب سے سستا ہوگا، اور جوتا تو ہو سکتا ہے 2 سال پرانا ہی ہو۔ وعلی والدی، تمہارے ماں باپ پر جو نعمتیں تھیں ان کا شکر ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ انہوں نے بے لوث ہو کے اپنی جوانی، اپنی توانائی سب کچھ نچوڑ کے تم پہ انڈیل دی، اور وہ 30 تھے تو تم 100 ہو، وہ 40 تھے تو تم 100 ہو، وہ 60 تھے تو تم 100 ہو،
اور ایسا ہی ہے، کمپیئر کریں ماں باپ نے کن حالات میں کام کیا، کن حالات میں گزارا کیا، اور آپ کن حالات میں ہیں۔ ان سے 40-60 گنا بہتر حالات میں ہیں یا برے حالات میں ہیں؟ ہر اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، سہولتوں کے اعتبار سے، آسائش اور راحت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ ایک باپ انویسٹ کرتا ہے، زندگی لگاتا ہے، بے لوث ہو کے لگاتا ہے، تو اولاد 20 سے 40 ہوتی، اولاد 40 سے 60 پہ جاتی۔ ایک باپ لگاتا ہے، اور کس لیے لگاتا ہے؟ بے لوث ہو کے لگاتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں جتنا بھی لگا دوں گا اس کا سارے کا سارا فائدہ میری اولاد کو جائے گا۔ دنیا میں اگر یہ جذبہ کسی کے اندر ہے تو وہ صرف باپ میں ہے۔ کوئی باپ دنیا کا ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں آگے رہوں بیٹا پیچھے رہے۔ صرف باپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری زندگی چلی جائے لیکن میرا بیٹا آگے نکل جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ اللہ سے یہ مانگو، یہ دعا کرو کہ اللہ جو نعمتیں میرے ماں باپ پر تھیں ان کا بھی مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں بھی ایک خاص پیغام ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر تو ادا کر ہی نہیں سکتے، شکر تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، کسی ایک نعمت کا بھی نہیں ہو سکتا۔ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ میں کر نہیں سکتا ہوں لیکن اگر تیری توفیق مل جائے گی تو اس کے لیے کچھ کوشش کر لوں گا، اس کے لیے کچھ تگ و دو کر لوں گا، کچھ زور لگا لوں گا۔ اور یہ بات آج ہمیں سیکھنی ہے، یاد کرنی ہے، اپنے پلے باندھنی ہے کہ ماں باپ کی قدردانی یہ وہ چیز ہے جو اللہ ہمیں اس دعا کے ذریعے سے سکھا رہے ہیں۔ اور یہ بات سیکھنی ہے کہ ماں باپ کے بغیر تمہارا کچھ نہیں اور تم بھی کچھ نہیں۔ ماں باپ نے جو کچھ کیا ہے ان کی ساری محنتوں کے بعد تمہارا جو محنت کا آغاز ہے اس کے بعد ہے۔ اور یہ قدردانی یہ تبھی ممکن ہے جب انسان اس بات کو سمجھے، اور یہ یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ اللہ سے یہ مانگو، یہ دعا کرو، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اور اگلی چیز وان اعمل صالحا ترضاہ، اللہ میں چاہتا ہوں، اس بات کی توفیق مانگتا ہوں کہ وہ نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو، وہ نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو۔ نیک عمل ہونا الگ چیز ہے، اور ایسا نیک عمل جس سے اللہ راضی ہو جائیں یہ ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آپ جاب کرتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، ایک خاتون گھر کے کام سر انجام دیتی ہے، گھر کے امور میں پوری تندہی سے وہ پورا زور لگاتی ہے۔ آپ جو جاب کرتے ہیں، آپ جو محنت کرتے ہیں، آپ جو کوشش تگ و دو کرتے ہیں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری محنت، میری کوشش، میری جاب، اس کے لیے اسٹرگل، بھاگ دوڑ، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ وہ ہیں، ساری کی ساری چیزیں یہ وہ ہیں کہ جن پر میں مطمئن ہوں؟ کہہ سکتے ہیں کوشش کر رہا ہوں، مطمئن ہوں۔
تگودو کر رہا ہوں، مطمئن ہوں۔ اور یہی سوال اگر آپ اپنے نیک اعمال پہ کریں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ترضاہ کے لفظ پہ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تو کیا آپ خود اپنی نماز سے مطمئن ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں خرچ کرتا ہوں، آپ اپنے خرچ کرنے پہ مطمئن ہیں؟ ترضاہ ہے وہ۔ آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ خیرات کرتے ہیں، آپ زندگی کی باقی نیکیاں سر انجام دیتے ہیں، تو وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اللہ میں چاہتا ہوں میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہم صرف نیک عمل کر رہے ہیں، جس نماز سے، جس روزے سے، جس زکوٰۃ سے، جس خیرات سے ہم خود مطمئن نہیں ہیں، تو اسے اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کیسے پائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں تو تب ہے جب انسان نے اپنی پوری کوشش تگ و دو کر دی، پورا زور لگا دیا، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی امید رکھے گا تو اللہ یقیناً ضرور قبول کریں گے۔ تو صرف نیکیوں کے ڈھیر مطلوب نہیں ہیں، وہ نیکیاں چاہیے جو اللہ کو پسند ہیں، جو اللہ کو راضی کریں، جو اللہ کی بارگاہ میں جا کے قبول ہو جائیں۔ بہت سی نیکیاں دیکھنے میں نیکیاں ہیں، لیکن وہ اس لیے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، وہ اس لیے ہیں کہ لوگوں کا دباؤ ہے۔ تو یہ نیکی تو ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ ہر نیکی میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ میں اس نیک عمل کی توفیق مانگتا ہوں جس نیک عمل پر آپ راضی ہوں، آپ خوش ہو جائیں۔ اور تیسرا جملہ ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ میری اولاد کی میرے لیے اصلاح فرما، میری اولاد کی میرے لیے اصلاح فرما۔ پہلے ماں باپ تھے، اس کے بعد درمیان میں اللہ کی ذات، اس کا حق، اور اس کے بعد پھر اولاد۔ یہ گویا کہ یہ بتا دیا، یہ پیغام ہے کہ اللہ کا حق، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ترازو کی ڈنڈی ہوتی ہے۔ اللہ کا حق کیسے ہے؟ جیسے ترازو کی ڈنڈی ہوتی ہے۔ ترازو کی ڈنڈی بالکل سینٹر میں ہوگی تو دونوں پلڑے برابر رہیں گے، ماں باپ کا بھی برابر رہے گا، اولاد والا بھی برابر رہے گا۔ اللہ کا حق جو نہیں ادا کرتا، اللہ کا حق جو نہیں ادا کرتا، وہ بندوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ توازن رکھ ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ کہے کہ میں بندوں کا حق بڑے اچھے طریقے سے ادا کرتا ہوں۔ نہیں، وہ ایکٹنگ ضرور کر رہا ہوگا، اندر بات کچھ اور ہی ہوگی۔ اس دعا میں آپ دیکھیے، پہلے کہا ماں باپ کے لیے دعا کرو، پھر کہا کہ اللہ کا حق پورے طریقے سے ادا کرنے کے لیے دعا کرو، پھر کہا اولاد کے لیے دعا کرو۔ تو گویا کہ ماں باپ کا حق اور اولاد کا حق، ان دونوں کے اندر توازن رکھنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ اور اولاد کے معاملے میں بھی کیا کہا؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی میرے لیے اصلاح فرما۔ اولاد کامیاب ہو جائے، ہو گئی کامیاب، کسی ملک کی نیشنلٹی مل گئی، پیپر مل گئے، سیٹل ہو گئے، باپ کو کیا ملا؟ اولاد کو کامیابی چاہیے، اولاد کو اچھی جاب مل گئی، وہ دوسرے شہر میں چلے گئے، یا ماں باپ سے الگ ہو کے اپنا گھر بنا لیا، تو ماں باپ کے لیے اس میں کیا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے چڑیا کے بچے ہوتے ہیں،
کہ وہ گھونسلے میں ہوتے ہیں، گرتے ہیں، چڑیا اٹھاتی ہے، گھونسلے میں لا کے رکھتی ہے، جب پھڑپھڑانے کے قابل ہوتے ہیں سارے اڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم اولاد کی یہ کامیابی، یہ سکسیس ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، بچے کامیاب ہو جائیں، اور جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھڑپھڑا کے کوئی اس گھونسلے میں، کوئی اس میں، کوئی اس میں، باپ پھر اکیلا ٹی وی کے آگے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ میری اولاد کو میرے لیے میرے حق میں اچھا کر دے، میرے لیے اچھا کر دے، میرے حق میں اچھا کر دے۔ اور باپ کے حق میں اچھا کیا ہے؟ دنیا میں بھی باپ کو پوچھے اور آخرت میں بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ مطلب ہے اولاد کی کامیابی کا، یہ مطلب ہے اولاد کے دنیا میں آگے نکل جانے کا۔ ہم بالکل اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں، ماں باپ پورا زور لگا رہے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے، کوشش کر رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، اخراجات میں اونچ نیچ کر رہے ہیں، لیکن کس کے لیے ہے وہ سارے کا سارا؟ بس اسی کے لیے کہ اڑنے کے قابل ہو جاؤ، بس اس کے بعد جہاں مرضی چلے جاؤ۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، فرمایا اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ میری اولاد کو میرے لیے بھلا چنگا کر دے، میرے حق میں اچھا کر دے۔ اور ماں باپ کو اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی جو نیکی سب سے بڑھ کے کام آنے والی ہے وہ اولاد کی ماں باپ کے حوالے سے اصلاح ہے۔ جس نے باپ کو نہیں پوچھنا، جس نے ماں کا خیال نہیں کرنا ہے، وہ ساری دنیا کی بادشاہی بھی لے لے تو وہ ناکام ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو اپنی اولاد کو جو کامیابی کا تصور بتانا ہے وہ یہی ہے کہ بیٹا وہ کامیابی ہے جس کامیابی کے ساتھ تمہارے ہر پل میں تمہارے ماں باپ شریک ہوں، جس کامیابی کے ساتھ تم ماں باپ کو بھول نہ جاؤ۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور آخری دو باتیں جو اسی دعا کا حصہ ہیں، انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اب انسان یہ دعائیں کر رہا ہے، اور ان دعاؤں کے بعد پہلی بات کیا ہے؟ انی تبت الیک، کہ اللہ تیرے معاملے میں بھی کوتاہی ہے، اولاد کی تربیت اصلاح میں بھی کوتاہی ہے، اور ماں باپ کے حق کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ہے۔ اے اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اس پہ شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ سارا کچھ کرنے کے بعد توبہ، سارا کچھ کرنے کے بعد ندامت، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو آگے لے کے جاتی۔ اور جو یہ کہے کہ میں اس سے بڑھ کے اور کیا کروں، کر تو رہا ہوں نا، اور جو یہ کہے کہ میں تو اتنا کر رہا ہوں، وہ فلاں تو اتنا بھی نہیں کرتا، اللہ کی ذات کو لے لے، میں تو 3 نمازیں پڑھتا ہوں، وہ تو فلاں تو 2 بھی نہیں پڑھتا۔ ماں باپ کو لے لیں، میں تو ماں باپ پہ ماہانہ اتنا خرچ کر دیتا ہوں، یہ دوسرا بھائی تو یہ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ رویہ کیا ہے؟ یہ رویہ گویا کہ یہ ایسے ہے جیسے اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، جیسے ماں باپ پہ احسان کر رہے ہیں۔ انی تبت الیک، تینوں کام کرنے کے بعد اللہ سے کیا کہتا ہے کہ اللہ ان تینوں میں بڑی کوتاہی ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ اس سے بھی خوبصورت ہے، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ میں عام مسلمانوں میں سے بس ایک مسلمان ہوں، مجھے یہ سب کچھ کر کے بھی نہ اولاد کے منہ سے واہ واہ چاہیے، نہ ماں باپ کے منہ سے واہ واہ چاہیے، اور نہ ہی لوگوں کے منہ سے مجھے واہ واہ چاہیے، کچھ نہیں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میری ذمہ داری تھی، میرا فریضہ تھا، میرا حق تھا جو میں نے ادا کر دی۔ تو یہ ایک خوبصورت دعا ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت سی چیزیں سکھائی ہیں، اسے خود بھی یاد کریں، اولاد کو بھی سکھائیں۔ اور
پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ چیز بھی میرے اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ اس پر صرف میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ماں باپ سے حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ نیکی، یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا کوئی بھی ملازم ہے، آپ اس کا کیسے شکر ادا کرتے ہیں؟ زبان سے۔ آپ زبان سے کہتے ہیں۔ آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو آپ نے پے کر کے سب کچھ کھایا ہے اور سروس لی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نکلتے ہوئے وہ آپ کو سر کہہ دیتا، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کی سروس بڑی اچھی تھی اور یہ اور وہ اور وہ۔ ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، آپ ماں باپ کو زبان سے بھی کہیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا ماں باپ کو کہنا یہ شکر گزاری کا طریقہ نہیں ہے؟ یہ طریقہ ہے، سکھائیں، اولاد کو سکھائیں۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ موقع بہ موقع بچوں کو یہ بات سکھائے کہ چلو باپ کا شکریہ ادا کر دو۔ باپ کی ذمہ داری ہے وہ موقع بہ موقع بچوں کو یہ کہے کہ ماں کا شکریہ ادا کر دو۔ جب اولاد کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو اولاد ماں باپ کی بھی قدردار بن جائے گی۔